ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا وهو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچے، خیر و بھلائی پہنچے، کامیابی ملے تو ان لوگوں کو بہت برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاملے کو پہلے ہی درست رکھا تھا، اور پھر وہ لوگ خوشی خوشی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں صرف وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو۔ وہ مولانا، وہ ہمارا ولی ہے، ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 51 یعنی 50 اور 51، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ہم نے اس سے پہلے جو دروس آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس میں ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی کہ یہ جو نفاق کی صفت ہوتی ہے وہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ مسلمان بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے، اور مسلمان اس میں ملوث ہوتے بھی رہتے ہیں، یہ بالکل فیکٹ ہے۔ اس قدر فیکٹ ہے کہ تابعین میں سے بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگوں کو میں نے پایا جن کو اس بات کا خوف تھا، اس بات کا ڈر تھا کہ وہ نفاق میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ مشہور و معروف حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیک زبان ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ نفاق میں پڑ گئے ہیں۔ اور آج کے اس وقت میں جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور صحابہ کرام کے زمانے سے یہ زمانہ بہت دور ہو چکا ہے، عام مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا ہے کہ ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کرے انسان، اور اگر اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے تو نفاق کو فوراً سے بھی فوراً دور کرنے کی کوشش کرے، اگر نفاق اپنے اندر پایا گیا تو دھیرے دھیرے وہ جڑ پکڑے گا، اور جب جڑ پکڑے گا تو انسان کو بالکل ناکارہ اور نکما بنا کر کے رکھ دے گا۔ انسان پھر اسی طرح سے اپنی فکر کو رکھے گا جیسے منافق اپنی فکر کو رکھتا ہے۔ محترم سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، یا مسلمانوں کی جماعت کو کوئی زخ پہنچتا ہے یا کسی طرح کی پریشانی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے الفاظ کیا ہیں، ان تصبک حسنۃ، اگر آپ لوگوں کو کوئی خیر و بھلائی پہنچی، کوئی اچھائی ملی، کامیابی ملی، تسؤہم، تو منافقوں کو بہت برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی پریشانی سے آپ لوگ مسلمان دوچار ہو جائیں، یا خدا نخواستہ شکست ہو جائے، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پہلے ہی سچیت کر کے رکھا تھا، ہوشیار کر کے رکھا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ لوگ خوشی خوشی ڈینگے مارتے ہوئے اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم لوگوں کو صرف وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو۔ ہوا مولانا، اور وہی ہمارا ولی ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارا مین گارجین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو دیکھیں گے اور غور کریں گے تو ان دونوں آیتوں کے اندر ایمان والے اور منافقین، یا جن کے اندر نفاق کی صفت ہو، اس کے فرق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ان دونوں آیتوں کے اندر۔ آپ ان دونوں آیتوں کے اوپر گہرائی سے اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو منافق ہوتا ہے یا جس کے اندر نفاق ہوتا ہے
وہ کوئی بھی کام کرے، دینی کام کرے یا دنیاوی کام کرے، اس کا جو مطمح نظر ہوتا ہے، وہ جو غور و فکر کرتا ہے صرف اپنے دنیاوی فائدے کے اینگل کے اوپر کہ ہم کو اس کام کے کرنے سے کہاں کہاں سے فائدہ ملے گا، کدھر کدھر سے فائدہ ملے گا. یہ منافق کی خاص صفت ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرے گا اس میں دنیاوی مفاد کے اینگل کو تلاش کر لے گا کہ ہم کو کدھر سے فائدہ ملے گا، بس ادھر ہی ڈھولا رہے گا. جدھر سے فائدہ ہے وہ جو بھی کام کرے گا اسی طرف سے کرے گا. اگر دینی کام میں بھی اس کو ملوث ہونا ہو، شرکت کرنا ہو، تو وہاں پر اپنے دنیاوی مفاد کو ضرور بھی ضرور سامنے رکھے گا اور اس کے بعد ہی اپنے قدم کو آگے بڑھائے گا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایمان والا جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے بس. یہ جو فرق ہے اس فرق کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. اگر اس فرق کو سامنے رکھیں گے کام ہمیشہ ہمارا اللہ کی رضامندی کے لیے ہوگا. ہم نے کیا بتلایا؟ ان دونوں آیتوں پر غور کیجئے. منافقوں کے سامنے جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو کیا کہتے تھے کہ ہم نے دور کا سوچ کر پہلے ان سے علادگی اختیار کر لی تھی. جنگ احد ہوا، جنگ احد میں ان لوگوں نے اپنی نفاق کو دکھلایا. کیسے دکھلایا؟ کہ 300 منافقین کو ساتھ لے کر کے عبداللہ بن ابی بن سلول مین وقت پہ مسلمانوں کی جنگ سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، لشکر سے ہٹا لیا اپنے آپ کو. اور بعد میں جب احد میں پریشانی پہنچی تو کیا کہا؟ ہم لوگ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہے، اس لیے ہم لوگ پہلے ہی پیچھے ہٹ گئے. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. ان لوگوں کے پیش نظر صرف یہ تھا کہ اگر ہم جنگ میں شرکت کرتے ہیں تو ہم کو فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ اصل ہے. منافقین کی جو سب سے زیادہ جس بات کے اوپر اس کی توجہ ہوتی ہے وہ یہی کہ اس کام کو کرنے سے ہم کو دنیاوی اعتبار سے فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. جبکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر منافقین کو کامیابی مل جائے تو وہ کیا کہیں گے؟ ایسا ہوا، ہم نے ایسا کیا، کامیابی پر پھولا نہیں سمائے گا. اور اگر ناکامی مل گئی تو مایوس ہو گئے، نہیں اب یہ کام نہیں کریں گے. جبکہ اس کے مقابلے میں ایمان والا اگر کوئی کام کرتا ہے اس کا ذہن جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے وہ کوئی کام کرتا ہے. اگر اس چیز میں اس کو ناکامی بھی ملی تو مایوس نہیں ہوتا ہے. کامیابی ملنے پر تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو مقدر کیا تھا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے. اور اگر ناکامی ملی تو پھر مایوس نہیں ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر چیز کے اچھے اور برے نتیجوں کو دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں. ہمارا کام ہے صرف کام کو کرتے چلے جانا، کرتے چلے جانا، کرتے چلے جانا. یہ فرق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر ہم لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.